بعض روایات کی روشنی میں سورہ مبارکہ واقعہ کی اہمیت بروایت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ہر رات میں سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش کیا جائے گا روز قیامت کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہو۔ سورہ واقعہ رات میں پڑھیے، رزق کا حوالہ آپ سن چکے، سورہ واقعہ رات میں پڑھیے اور اپنے چہرے کو چاند میں تبدیل کر دیجیے، اور اس دن چاند ہوگا آپ کا چہرہ جبکہ خدا کا چاند بھی نہ ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگی، بس سابقون بھی ہوں گے، اصحاب یمین بھی ہوں گے اور اصحاب شمال بھی ہوں گے۔ اللہ پڑھے محمد رات کی عبادتوں کے عنوان میں سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے 2 رکعت بیٹھ کر، اس نماز کو نماز وتیرہ کہتے ہیں۔ اتفاق سے 2 نمازیں رات میں پڑھی جاتی ہیں، ایک کا نام نماز وتر ہے اور ایک کا نام نماز وتیرہ ہے۔ وتر کہتے ہیں نماز شب کی 11 رکعات کی آخری 1 رکعت نماز کو۔ وتر کا ترجمہ وہی ہے جو آپ زیارت وارثہ میں تلاوت کرتے ہیں، زیارت عاشورہ میں تلاوت کرتے ہیں۔ الوتر الموتور، تنہا ترین، وتر کہتے ہیں اکیلے کو۔ وتر اس کی ضد ہے شفع، شفع کہتے جفت کو، پیئرز کو، 2 ہو جائیں تو شفع ہو جاتے ہیں، 1 رہے تو وتر کہلاتا ہے۔ تو نماز شب میں 8 رکعت کا نام تو تہجد ہے، اور آخری 3 رکعت میں 2 کا نام شفع ہے اور 1 کا نام وتر ہے۔ بعض احباب اسے شفا پڑھ دیتے ہیں، شفا نہیں ہے، 2 رکعت نماز شفا پڑھتا ہوں، شفا نہیں ہے، یہ شفع ہے۔ مگر خدا الفاظ نہیں پکڑتا، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ نے شفا کہا شفا نہیں کہا، آپ کے الفاظ کیا تھے۔ میں نے کل کی بات سے آج کی بات کو جوڑ دیا، نیت میں خدا الفاظ نہیں دیکھتا، آپ کا ارادہ دیکھتا۔ تو نماز شفع کا مطلب 2 رکعت، نماز وتر کا مطلب 1 رکعت، اور جو ایک ایسی نماز ہو جو بیٹھ کے پڑھی جائے، چونکہ اصول یہ ہے کہ عام حالات میں اختیاری کیفیت میں اگر کوئی مستحب نماز کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھی جائے تو نماز ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی 1 رکعت کے بجائے وہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو 1 رکعت ہوگی، بیٹھ کے پڑھیں گے 2 رکعت ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ایسی نماز جو رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے تو یہ 1 رکعت نماز، اس کو کھڑے ہو کر پڑھیں تو 1 رکعت ہی کہی جائے گی، اور اگر بیٹھ کے پڑھیں تو یہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ 2 رکعت میں رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھیں سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں پڑھیں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ۔ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہم خرما ہم ثواب ہے کہ رات کا وقت ہے، عشاء کی نافلہ ہے اور سورہ واقعہ کی تلاوت کا ثواب ہے، اور سورہ واقعہ کو ملائیں سورہ انا انزلنا سے تو 100 آیات سے زیادہ کی تلاوت کا ثواب تو حاصل ہو گیا۔ امام کے ایک اور فرمان پہ عمل ہو گیا کہ جو رات کو سونے سے پہلے 100 آیتیں پڑھ لے خدا اسے غافلین میں نہیں لکھتا۔ تو 1 تیر سے کئی شکار ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد